کہ ان کے بیانات میں تضادات ہیں، گیلانی صاحب کے بیانات میں تضادات ہیں۔ یہی وزیر اعظم کہتے رہے ہیں کہ مجھے فوج کا مکمل تعاون حاصل ہے، یہی ان حضرات کی تعریف کرتے رہے ہیں، ان کو ایکسٹینشن دینے میں ان کا کردار ہے، اور یہ کہتے رہے ہیں کہ اداروں میں کوئی ماہدرائی نہیں ہے۔ آپ پچھلے 1-2 ماہ کے ان کے بیانات اٹھا کے دیکھیے تو یہ تضادات سے بھرے ہوئے ہیں، ان کا کوئی اپنا موقف نہیں ہے، ان کی کوئی اپنی سوچ نہیں ہے، یہ انہیں جو کچھ زرداری صاحب فرماتے ہیں وہ اس پر ایکٹ کرتے ہیں، اور زرداری صاحب تلے ہوئے ہیں اپنی بقا کے لیے، اپنی ذات کے لیے، پورے نظام کو داؤ پہ لگانے کے لیے وہ تیار ہیں۔ آلدو ان کا جو اپنا ان کے جو ایکشنز ہیں یہ دونوں اس کی نفی کرتے ہیں۔ ابھی جو عدالت کے ساتھ تو انہوں نے پنگا لیا تھا تو اپنی جگہ پہ، اب جس طریقے سے ہمارے جو ہمارے جو سپہ سالار ہیں اس وقت جب چائنا گئے ہوئے تھے، اور پیچھے اس کے پیچھے جس طریقے سے بیان دیا گیا وہ بھی چائنا کی ایک پیپلز ڈیلی کو بلا کے بیان دیا گیا، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کوئی ان کے لیے غلط پیغام نہیں دے سکتے تھے فوج کو۔ اور بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کو جنرل کیانی جیسا ان کو سپہ سالار ملا ہے، یعنی کہ جنہوں نے اتنا زیادہ تحمل اور اتنا زیادہ بردباری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اتنی دفعہ انہوں نے ان کو بھی ٹیک آن کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے آئی ایس آئی کا معاملہ آیا تو آئی ایس آئی کے پیچھے پڑے رہے، آئی ایس آئی کو انڈر دا انٹیریئر منسٹر لانے کی کوشش کی گئی ان کی، اور اس کے بعد بھی جا کے کئی دفعہ ایسے موقع آئے جس میں انہوں نے جان بوجھ کے فوج میں بھی مداخلت کی، اور فوج کو بھی انہوں نے جو ان کو کوشش کی گئی کہ ان کو کسی طریقے سے نیچے اپنے لایا جائے۔ سپریم کورٹ نے پیپلز پارٹی کو جانتے بوجھتے جو الاؤنس دیا ہے، لیز آف لائف دی ہے، اور 6 آپشنز کے سامنے رکھ دیے ہیں، اتنے شرفا کی یہ پارٹی نہیں ہے اور اتنے جمہوریت پسند لوگ نہیں ہیں کہ سپریم کورٹ کا اس پر شکریہ ادا کرتے۔ انہیں تو اس میں سے بھی کوئی کیڑا نکالنا ہے اور اپنے مفادات کے لیے، کیونکہ یہ 4 سال کچھ نہیں کر سکے ہیں، اس لیے اب ان کے پاس واحد راستہ یہ رہ جاتا ہے کہ مظلوم بنے اور مظلوم اور شہید بن کر عوام کے پاس جائیں۔ وقتاً فوقتاً نئے نئے اس میں اچیومنٹ ہوتے ہیں، جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا، سارے ادارے آپس میں ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل عجیب سا جو گھنٹہ گزرتا ہے یا منٹ گزرتا ہے تو نئی صورتحال کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ یہ بدقسمتی ہوگی اس ملک کی اور اس قوم کی، کیونکہ اداروں کا ٹکراؤ کوئی صحیح نتیجہ اسے نہیں نکلتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے اداروں کے ٹکراؤ سے مثبت اثرات پڑتے ہیں ملک اور قوم پہ۔ تصادم بہرحال اچھی چیز نہیں ہے، اور تصادم سے گریز ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ جب یہ معاملات کامران بھائی انڈیویجول کے تو نہیں ہیں، یہ تو معاملات اسٹیٹ کے ہیں، ریاست کے ہیں، ریاستی اداروں کے ہیں، مستقبل میں جمہوریت کے لیے، جمہوریت کی بقا کے لیے، اور آگے کس طریقے سے سسٹم چلیں گے، تمام آج کا دن میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے، اور اسی کی حساسیت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بھی جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے کنسلٹیشن کا، اسیسمنٹ کا، اس سے ہمیں گزر جانے دیجیے، اور جلد ہی جو ہے وہ ہم آپ کو اپنے لائحہ عمل کا اعلامیے کے ذریعے مطلع فرمائیں گے۔